قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع مادی امور نہیں ہے۔ ضمن قرآن لباس کے بارے میں، سواریوں کے بارے میں، مکانات کے بارے میں اور کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ضمن بس وہ ایک وہ گلے والا دیکھ رہا ہوں چھوٹا ہے، بس جس کے بعد یہ لائیو چل رہا ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اصلی موضوع قرآن کا مادی چیزیں نہیں ہے، اور جو چیز تبدیل ہوتی ہے وہ مادہ ہے، یعنی کپڑوں کے اسٹائل بدلے ہیں۔ آپ کے میرے دادا جیسا پہنتے تھے ہم نہیں پہن رہے جی، ہمارے پردادا جن سواریوں پر بیٹھتے تھے ہم ان سواریوں پہ نہیں بیٹھ رہے۔ وہ سواریاں آپ کسی میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں، ایسے کہ وہ پرانے اسٹائل کے مکان یا گر گئے ہیں یا لوگوں کا شوق نہیں ہے کہ اس انداز کے مکان بنائیں، اب نئے انداز کے مکانات بن رہے ہیں۔ وہ غذائیں جو ہماری دادی پردادیاں، نانیاں پرنانیاں، بوائیں آپائیں بناتی تھیں وہ آج کی عورتوں کو بنانی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ وہ غذائیں بھی تبدیل ہو گئی، وہ کپڑے بھی تبدیل ہو گئے، وہ مکانات بھی بدل گئے، وہ سواریاں بھی بدل گئی، تو وہ سب چیزیں بدلی ہیں۔ لہذا اگر قرآن میں ان چیزوں سے متعلق رہنمائی ہوتی تو پھر کوئی کہہ دیتا کہ قرآن تو ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن مادے سے متعلق تو بات ہی نہیں کرتا نا، قرآن بات کرتا ہے انسان سے متعلق۔ تو انسان کے کپڑے بدلتے ہیں، انسان نہیں بدلتا۔ انسان کے مکانات بدلتے ہیں، انسان نہیں بدلتا۔ انسان سواریاں بدل رہا ہے مگر انسان نہیں بدل رہا، یعنی گھوڑے پر بیٹھنے والا بھی ظالم تھا اور گھوڑے پہ بیٹھنے والا بھی عادل تھا، اور آج 2 کروڑ کی گاڑی 4 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنے والا بھی عادل ہے، اور آج ان مہنگی گاڑیوں میں بیٹھنے والا بھی ظالم ہے۔ آدمی نہیں بدلا، انسان نہیں بدلا، انسان ویسے ہی ہے جیسے دادا آدم کے زمانے میں جیسے لوگ تھے ایسے ہی آج بھی لوگ ہیں۔ انسان جب انسان نہیں بدل رہا تو قرآن کا مضمون تو انسان ہے، انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ جو جو چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں ان سب کو قرآن میں بیان ہوا ہے، بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان کے مسئلے حل ہوں۔ اور قرآن ایک خاموش ہادی ہے، میں اٹھاؤں گا تو مجھ سے بات کرے گا، میں الماری سے نکال کر کھولوں گا تو مجھ سے بولے گا، یہ زبردستی مجھے بلائے گا نہیں۔ میرے گھر کی تربیت مجھے اگر اچھی ہوگی تو میں قرآن اٹھاؤں گا۔ اگر یہی اللہ نے ہاتھی رکھ دیتا، یہی ہاتھی اگر اللہ رکھ دیتا تو آدمی انسان نہ بنتا۔ اللہ نے خاموش ہاتھی کے ساتھ بولتے ہوئے ہاتھی بھی رکھے ہیں۔ تم اگر اس تک نہیں جاؤ گے تو کوئی ہے جو تم تک آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کوئی تم تک ضرور آ جائے گا۔ لہذا نبوت، رسالت، امامت، اس کا کام ہے لوگوں کو تلاش کرنا۔ یہ ایسے طبیب ہیں جو مطب کھول کر نہیں بیٹھتے کہ مریض ان تک آ جائے جی۔ مولا علی سے زیادہ تو نبی کا تعارف کوئی اور نہیں کروائے گا نا، مولا علی ہی سب سے اچھا بتائیں گے نا کہ نبی کیسے تھے۔ بھائی اگر خدا نخواستہ مثال دے رہا ہوں، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اگر ڈیفینس کے فلاں بڑے چوراہے پر 2 بڑی گاڑیوں میں ٹکر ہو جائے، ایکسیڈنٹ حادثہ ہو جائے اور ایک بہت بڑا منظر بنے اور یہ خبر ڈیفینس میں پھیلنے لگے اور لوگ چاہے حادثہ پر پہنچے دیکھنے کے لیے، تو جنہوں نے حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا ان کا بیان کچھ اور ہوگا، جو 1 گھنٹے بعد گئے ان کا بیان کچھ اور ہوگا، جو 4 گھنٹے بعد گئے ان کا بیان کچھ اور ہوگا، جو دوسرے دن گئے ان کا بیان کچھ اور ہوگا۔ جب گاڑیاں ہٹا دی جائیں گی، ملبہ اٹھا دیا جائے گا تو وہ کہیں گے جی ایسا تو نہیں ہے جیسے بتایا گیا ہے، اور جس نے حادثہ دیکھا تھا وہ کچھ اور کہے گا، جو 2 گھنٹے بعد گیا وہ کچھ اور کہے گا۔ تو اب نبی کے بارے میں جو مختلف باتیں ہیں وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ کوئی 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی 4 سال کا ساتھی ہے، کوئی مکے میں آیا ساتھ، کوئی مدینے میں ساتھ آیا۔ ہمیں تو نبی اس سے لینا ہے جو نبی کی گود میں آیا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس وقت تک نبی کو چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک اس کو کفن نہ دے دیا ہو۔ لہذا جب بعد میں مولا علی سے
پر اعتراض ہوا کہ آپ نے ہمارا انتظار نہیں کیا اور جنازہ دفنا دیا سرکار کا. حضرت نے فرمایا میں اہل بیت ہوں، ذمہ داری میری تھی. صلوات پڑھنے کا محمد و آل محمد. تو مولا سے زیادہ بہتر نبی مکرم کے جو کمالات اور فضائل اور شمائل ہیں مولا علی ہی زیادہ بہتر بتائیں گے. میں انکار نہیں کر رہا، لیکن جو جامع گفتگو کریں گے وہ علی کریں گے. لہذا مولا نبی کے بارے میں مولا علی کا بڑا حسین جملہ ہے. فرماتے طبیب دوار بطبہ. نبی کے فضائل پڑھتے ہوئے، نبی کی سیرت بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ نبی طبیب دوار بطبہ، ایک ایسے طبیب تھے جو اپنے اوزار طبابت کو اٹھا کر مریضوں کو ڈھونڈتے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. طبیب دو طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک طبیب ہو کہ جو ہاسپٹل میں بیٹھا ہے، مطب میں بیٹھا ہے، کلینک میں بیٹھا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ مریض اس کے پاس آئیں. ہم پوچھتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، خود میں 4-6 میڈیکل سینٹر چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل ہم نے بنائے ہیں پورے پاکستان میں. تو وہ چلا رہے ہیں 16-17 فلاحی ادارے ہیں جو پورے ملک میں چل رہے ہیں. تو ہمارا جناب حسن مہدی بھی تشریف فرمایا لاہور سے، یہ لاہور کے سینٹر کو دیکھتے ہیں. تو ڈاکٹروں سے رہتا ہے رابطہ اور بات بھی ہوتی ہے. بھائی آج ڈیلی رپورٹ آتی ہے مجھے میرے سارے اداروں کی واٹس ایپ گروپ پر کہ آج مثال الشریف میں کیا ہوا، مثال کے طور پہ لاہور میں کیا ہوا، خیرپور میں کیا ہوا، مثلا جہاں جہاں ہمارے ادارے ہیں، کراچی عباس ٹاؤن جہاں جہاں. تو وہ ہم نظر آ جاتا ہے کہ آج 25 مریض آئے، آپ فلاں سینٹر میں 100 مریض آئے مثلا. تو ڈاکٹر انتظار کرتا ہے کہ مریض آئے. جی 100 آئے تو 100 کو دیکھ لیا، 20 آئے تو 20 کو دیکھ لیا. یہ کیسا طبیب ہے؟ یہ کیسا طبیب ہے کہ جو مریضوں کا انتظار کر رہا ہے؟ طبیب تو اسے کہتے ہیں جو مریضوں کو ڈھونڈتا ہو. بھائی یہ محاورہ ہماری زبان کا ہوگا، اسلامی تعلیمات کا نہیں ہے. بہت سارے محاورے ہیں جو ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. دین پر دنیا بھاری کتنا بولا جاتا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے. دین پہ دنیا بھاری نہیں، دین ہر چیز پر غالب ہے. اور اگر آج میں نے دین کو ہر چیز پر غالب نہیں کیا تو کل آنے والا مہدی سب پر غالب کرے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آنے والا ہر دین پر اللہ کے دین کو، ہر ایک پر اللہ کے دین کو غالب کرے گا. یہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے. ایک اور محاورہ بولا جاتا ہے ہمارے یہاں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ پیاسے کو کنویں کے پاس آنا ہوتا ہے. جی بھائی یہ محاورہ ہماری زبان کا ہوگا مگر اسلام کا نہیں ہے. پیاسے ہمیں کنویں کیوں بنے بیٹھے ہو؟ جو پیاسے تمہارے پاس آ جائیں، کبھی چشمہ بھی بن جاؤ، کبھی دریا بھی بن جاؤ، کبھی خود پیاسوں تک چلے جاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ڈیفینس کے صاحبان حیثیت لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، آپ انتظار نہ کریں کہ ضرورت مند آپ کے دروازے پر آئے. کمال یہ ہے کہ ڈھونڈیں آپ کے علاقے میں ضرورت مند کون رہتا ہے اور خود اس تک اس کی ضرورت کو حل کرنے کے لیے پہنچیں. اس لیے کہ ہم مصطفیٰ سرکار کے امتی ہیں اور سرکار کی صفات میں ایک صفت مولا علی یہ بیان فرما رہے ہیں طبیب دوار بطبہ. نبی ایسے طبیب ہیں، نبی ایسے طبیب ہیں جو اوزار طبابت کو اٹھا کر مریضوں کو ڈھونڈتے ہیں. تم نہیں آ رہے، ہم تمہارا علاج کر دیتے ہیں، ہم تمہیں خود جا کر. لہذا دین مبین الہی کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہادی ایک جیسا نہیں رکھتا، بلکہ دو طرح کے ہادی اسے رکھیں، تھیوری بھی پریکٹیکل بھی، کتابیں بھی اور معلم بھی. جو بغیر معلم کے کتاب پڑھتے ہیں ان کا حال آپ کو پتا ہے کیا ہے جی؟ بے استاد لوگ. اس وقت معاشرے میں زیادہ تر فساد ان کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کتابیں تو پڑھتے ہیں، سمجھنے کے لیے کسی کو معلم نہیں مانتے.
کسی کو استاد نہیں مانتے، بڑی بڑی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، جی ہم نے پڑھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے. تو بھائی الف سے انار بے سے بکری والی کتاب کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے، اور اتنی موٹی موٹی حدیث کی کتابوں کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سمجھائے ہمیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، کون مخاطبین تھے سرکار کے، کس سے نبی بات کر رہے تھے، ماحول کیا تھا، حالات کیا تھے. اس کے بغیر بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. بات اتنی ہے کہ اللہ نے اپنے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کتابیں بھی رکھی ہیں اور عملی طور پر کچھ مثالیں بھی رکھی ہیں. آج جدید نظام تعلیم والے گھمنڈ نہ کریں کہ ہم بچوں کے مزاج کے مطابق پڑھا رہے ہیں. کارٹون، تصویریں اور ٹول رکھ دیتے ہیں اور جڑی ہوئی تصویریں بھی رکھ دیتے ہیں اور ٹوکری میں بھر کر ABCD بھی ڈال دیتے ہیں. تصویریں بنی ہوئی، A کی پوری تصویر، B کی پوری تصویر، پورا اس کا ایک ماڈل ہے، اور وہ ٹوکری میں پڑے ہوتے ہیں. بچوں سے کہتے ہیں ان میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے مطابق یہاں لگاؤ. بچہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں، جبکہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے اندر سے ڈھونڈتا ہے کہ A کہاں ہے، وہاں A لکھا ہوا ہے، یہاں A کہاں ہے. وہ اس کو دیکھ دیکھ کے جوڑ جوڑ کر پورا دن گزار کے آ جاتا ہے. اس کھیل کھیل میں اسے سکھا دیا جاتا ہے کہ یہ کیسے لکھا جائے گا، اسے حروف کی شناخت دی جاتی ہے. یہ آج کے جدید نظام تعلیم والوں کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اللہ نے شروع سے یہی تو نظام رکھا ہے. قرآن بھی رکھا ہے، اہل بیت کی تصویریں بھی رکھی ہے. تم قرآن میں اچھے لوگوں کا تذکرہ بھی سنو، پڑھو، اور پھر ان اچھے لوگوں کی صفات کو ادھر پورا اترتا ہوا بھی دیکھو. اگر قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، سلمان پڑھے محمد و عالم، اگر قرآن مجید کے اندر صاحبان کردار کا تذکرہ ہے، تو پھر قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد ڈھونڈو کہ وہ صاحبان کردار ہیں کون. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. خبردار یہ نہ سوچ رہا تم چلے گئے تو امام بار کا بند ہو جائے گا. ہمارے دم سے مجلس نہیں ہے، ہم مجلسوں کے دم سے ہیں. تو گردن ہلاتے رہیے گا بھائی، جا رہی ہو بات پر. ہماری وجہ سے مسجدیں آباد نہیں ہیں، ہم مسجدوں کی وجہ سے عزت پا رہے ہیں. یہ اللہ کا دین ہمارے دم سے نہیں چل رہا، بلکہ ہماری عزت بڑھ رہی ہے اگر ہم اللہ کے دین کا نام لے رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی پھر گیا، واپس چلا گیا، اپنے ہی دین سے ہاتھ اٹھا لیا، تو فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک اور قوم لے آئے گا، کسی اور کو لے آئے گا جن کی یہ صفتیں ہوں گی. یحبہم، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں. اذلۃ، اللہ اکبر، اذلۃ علی المومنین، مومنین کے سامنے وہ خاکسار رہتے ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہوں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد. پلٹ رہا ہوں اپنے مضمون کی طرف. اللہ اس آیہ کریمہ میں جو سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھی، اس میں عظمت اہل بیت کا اعلان کر رہا ہے، پنجتن کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے. ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد جو بحث و مباحثہ کرے اس سے کہہ دو کہ بلا لاتے ہیں ہم اور تم، ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو تم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنے جیسوں کو تم اپنے جیسوں کو. اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت بھیجیں گے جھوٹوں پر. تو جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے نا جی، جھوٹے پر اللہ کی لعنت. لعنت کا مطلب کوئی بم دھماکہ، کوئی فائرنگ، معاف کیجیے گا میں بچوں کی زبان میں بھی کچھ جملے کہہ دیتا ہوں.
लानत का मतलब ये नहीं है, लानत का मतलब है अदम बरकत, जिसका कोई नाम लेते हुए शर्माता, वो वही है जिसमें लानत है। और जिनका नाम लेते हुए सीना चौड़ा करके नाम लेते हो, वो वही है जिसमें दुरूद व सलाम है। मैं और आप फख्र से ये तो कहेंगे कि हम अली के मानने वाले हैं, मगर अगर कोई गलती से यजीद का भी मानने वाला होगा तो कहेगा नहीं, इसलिए कि ये कौन से फख्र की बातें किसको मान रहे हो। एक साहब कहने लगे कि जी हम तो मानते हैं, बुरा नहीं कहते, तो वहां एक साहब पैसे से कहने दोनों हाथ उठा लेते हैं कि अल्लाह हमारा हश्र और हमारा जो मामला है वो हुसैन के साथ कर, और तुम दुआ करो कि तुम्हारा यजीद के साथ करे। आप यकीन जानिए उन्होंने हाथ नहीं उठाए जी। बहुत मुश्किल है, बहुत वाज़ेह बात है, बहुत रोशन बात है। हमें फख्र है कि हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं उससे अच्छा दरवाजा नहीं है। दुनिया कहाँ बैठी है मुझे गरज नहीं है, मगर हम जहां बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है। तरक्की की राहें खुलती हैं, इंसान को कमालात नसीब होते हैं। ये घराना जिन्हें अल्लाह ने नबी के अहले बैत के तौर पर हमें दिया है और हमारे लिए रहनुमा करार दिया है, इस घराने के फजाइल का बाब है और हम उस पर गौर कर रहे हैं। यूं तो अलहदा अलहदा फजाइल जिक्र हुए हैं, यानी जो फजीलत जनाब ज़हरा की है उसमें खास उन्वानात हैं, वो मौला अली के पास नहीं है। जो मौला कायनात के फजाइल हैं जो मखसूस अली के साथ हैं, उसमें इमाम हसन उनके साथ नहीं है, और इमाम हुसैन के जो कमालात हैं वो इमाम हुसैन के, और कुछ कमालात मुश्तरका हैं, यानी पंजतन एक ही कमाल में। मैं यूं कह दूं कि चादर में आते हैं तो एक जैसे होता है, और जब चादर से बाहर जाते हैं तो कोई जहरा है, कोई अली है, कोई हसन है, कोई हुसैन है। वो जो मुख्तलिफ कमालात हैं उन पर भी गौर करना हुक्म है। अच्छा, मुमकिन है कि यही एक उलझन का जवाब दे दूं, मुमकिन है जहन में किसी के रहता हो कि क्यों बार बार अहले बैत की बात, क्यों बार बार अहले बैत की बात, और लोग नजर नहीं आते आपको। कुछ लोगों को मौला अली का जिक्र सुन के कोई और भी याद आता है, खफा हो रहे हैं आप उससे। तो मैं उनको तसल्ली दे रहा हूं, मेरा काम है समझा कर तसल्ली से ये हलक से उतारना। मेरे भाई हैं जनाब मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, वो तो फक्की भी देते हैं, तो मेरे पास तो कोई फक्की वक्की नहीं है। मैं तो कोशिश करूंगा कि बात सीधी सादी, सलवात पढ़ने जरा नबी की रात है। उनका अपना अंदाज है और बहुत ही मजबूत एक दानिश्वर है, और कभी कभी वो मुझसे भी खफा नजर आते हैं, मगर मैं उनके लिए दुआ गो हूं। और बात ये थी कि क्यों भाई मौला की बात क्यों, इमाम हसन की बात क्यों, इमाम हुसैन का ही जिक्र क्यों। देखिए, ये किसी के पैसे से, किसी मजमे से, किसी इंतजाम से नहीं हो रहा। यानी अहले बैत का जिक्र के पीछे कोई मादी जोर जोरा नहीं है। अगर मादी जोर जोरे पर ही काम हो रहा होता ना तो हमसे ज्यादा पैसा कहीं और है। जो ये जिक्र पसंद नहीं करते, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि उनके पास पैसा यहां से ज्यादा है, और शायद इस जिक्र को रोकने के लिए जितना पैसा खर्च हुआ है, शायद ही किसी मसले पर इतना पैसा खर्च हुआ हो। पूरी हुकूमतों ने बजट पास की है, लोगों को खरीदा गया है, लोगों को मरवाया गया है, एक हिस्ट्री है। मजमून मेरा नहीं है ये। जुर्म समझा जाता था मौला अली की बात करना, इतना सख्त दौर था। कभी गौर फरमाया, इमाम हसन ने जो शाम से सुलह की थी, उसमें जो 6 शिकें और शर्तें रखी थी, उसमें एक शर्त ये क्यों रखी थी कि मेरे बाबा को गाली नहीं दी जाएगी, सब वो शतम नहीं किया जाएगा, मेरे बाबा अली के ऊपर लान नहीं की जाएगी। ये शर्त रखना बता रहा है कि ऐसा होता था। वरना पढ़ के कोई कह देता कि कौन कहता है, कौन क्या करता है, कब किसने बुरा कहा है।
یہ شرط رکھنا اور ادھر دستخط ہونا بتا رہا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و عالمہ. بہت روکا گیا، بڑا کام ہوا ہے مولا کے ذکر کو روکنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے اور ان دوستوں کے لیے بھی کہ جنہیں مجھے متوجہ کرنا ہے. اہل بیت کے ذکر کے پیچھے سب سے پہلا اور بڑا محرک ارادہ پروردگار ہے. آج آپ کچھ تھکے تھکے سے ہیں، میں دیر سے آیا ہوں. نہیں اچھا بات کروں، تھوڑا سا گردن ہلاتے رہے تاکہ مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں. ارادہ پروردگار، اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کی بات ہو. ارادہ پروردگار، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کی بات ہو. لہذا آیت آپ کو دے رہا ہوں دلیل کے طور پر. ارشاد ہو رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو صاحب ایمان اور صاحب کردار ہوگا. اچھا آپ اور میں تو صاحب ایمان اور صاحب کردار ہو تو یہ ہمیں مل جائے. بات میں ان کی کر رہا ہوں جنہوں نے ایمان کا نصاب لکھ کے دیا ہے. بات ہم ان کی کر رہے ہیں جنہوں نے کردار طے کیا ہے کہ یہ کرو گے تو مومن کہلاؤ گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان کردار ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا. رحمان اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے. یہ کام اللہ کا ہے بھائی، ہمارا کام نہیں ہے علی علی کروانا، ہمارے بس کی نہیں ہے حسین حسین کروانا. اللہ چاہتا ہے کہ علی کا نام بلند رہے اور حسین کا نام عام رہے. توجہ کر لی. سب سے زیادہ جس کا نام دنیا میں اللہ کے بندوں میں جس کا نام سب سے زیادہ ہے اس بندے کو حسین کہتے ہیں. سب سے زیادہ اللہ نے اس ذات کو عزت عطا کی ہے. اور نقل صاحب نے تو ایک جملے میں تجزیہ تحلیل کر دی کہ حسین کے نام پہ ابھی آپ باہر دیکھ رہے ہیں، مجھے دوست بتا رہے ہیں کہ ہر سال سے زیادہ اجتماع ہے بقیت اللہ کی ان مجالس میں اور انتظام بڑھاتے بھی جا رہے ہیں تو روزانہ جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے. روزانہ بڑھتا جا رہا ہے اور روزانہ تنگی محسوس ہو رہی ہے. تو یہ کسی کو کوئی نہ زبردستی لایا ہے بلکہ میرے بھائی جو باہر بیٹھے ہیں، میری بہنیں بچیاں باہر بیٹھی ہیں، وہ شاید بارش بھی موسم بھی کچھ آج ایسا ہے اور بہت زیادہ اندر والوں سے کچھ بہرحال پھر بھی تکلیف میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب تکلیف میں بیٹھے ہیں مگر اس تکلیف میں مزہ ہے. یعنی آپ کے گھر میں لگے ہوئے بیڈ پر اتنا مزہ نہیں ہے جتنا حسین کے نام پر چپتے ہوئے کنکروں والے فرش پر مزہ ہے. اس ذکر کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ان کا نام عام ہو. جی اور آگے بڑھو. ایک سبب ارادہ پروردگار، البتہ یہ سبب تمام سببوں پہ غالب اور حاکم ہے. دوسرا سبب وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے امام حسین. نبی مکرم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں اور امام حسین نبی کی اولاد. عجیب حسن ہے، بیٹے علی کے ہیں کہلائیں گے نبی کے. ذریتن بعضهم بعض کی ذریت کو اللہ نے بعض میں قرار دیا ہے. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ ایک کی ذریت دوسرے کی ذریت کیسے ہوگی، ایک کی اولاد دوسرے کی کیسے کہلائے گی، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بعض نبیوں میں حضرت ابراہیم کی اولاد میں کہا کہ ہم نے بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنا دیا، یعنی بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. تو یہ کیسے ہوگا؟
تو مولا رضا نے فرمایا کہ میرے بابا علی کی اولاد کو اللہ نے نبی کی اولاد بنا دیا، لہذا قیامت تک یہ آل نبی کہلائیں گے، جبکہ بیٹی کی اولاد ہے۔ اور اچھا، قرآن کی اس آیت سے زیادہ تو اور کوئی دلیل نہیں، ضرورت نہیں ہے نا کہ تعالوا ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ تو جب نبی نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں اور دوسرے دن حسن و حسین کو لے گئے، تو اب اور کوئی دلیل چاہیے کہ حسنین نبی کے بیٹے ہیں؟ قرآن کی روح سے حسنین نبی کے بیٹے ہیں۔ اور مولا علی نے تو ایک منزل کے اوپر فخر کرتے ہوئے کسی کو خط کا جواب دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم مجھے اپنے برابر نہیں کرنا لو، میرا معاملہ کچھ اور ہے، میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ فرماتے ہیں، جملہ سنیں، مولا کے مثل سنیں، شعر ہے، فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ذرا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں مسلمان تھا۔ سبقتکم الی الاسلام ذرا ومقرا بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے، باہر دنیا میں آنے کے بعد گنتیوں میں نہیں لاؤ، میں وہاں سے آنے سے پہلے ہی نبی کا کلمہ پڑھ چکا تھا۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد بھی جب خانہ کعبہ کی دیوار سے مس ہو رہی تھی نا، ولادت قریب تھی مولا علی کی، گئی تھی نا، تھک رہے ہیں، جب گئی نا خانہ کعبہ، حضرت امیر المومنین کی ولادت قریب ہوئی تو بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے میں گئی نا، اور کعبے کی دیوار کھلی اور بی بی اندر چلی گئی۔ اچھا، پہلا بچہ تو تھا نہیں جی، جو خواتین معمولاً معاشرے کی خواتین کو تجربہ نہیں ہوتا، تو پہلی اولاد تھی تو پریشان ہو کے وہاں چلی گئی، آخری بچہ ہے، چوتھی اولاد ہے۔ مولا علی بھائیوں میں چوتھے ہیں، بہن بھائیوں میں پانچویں ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ایسا تو تھا نہیں کہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا، مگر پہلے بچوں کی آمد پر نہیں گئی خانہ کعبہ اور آخری بچے کی آمد پر جا رہی ہے، تو یہ پیغام ہے کہ پہلے بچوں سے یہ بچہ مختلف ہے، جو بچے پہلے آئے ہیں ان جیسا نہیں ہے، ان جیسا نہیں ہے، دلیل دوں، ان جیسا یہ بچہ نہیں ہے۔ اس کے آنے پر کعبہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ادھر آ جاؤ جی، اوحینا الی ام موسیٰ، اگر ام موسیٰ پر اللہ وحی کر سکتا ہے تو ام حیدر پر وحی نہیں ہو سکتی جی، وہ بھی تو غیر معصوم خاتون ہے، مثلا وہ بھی نبی حضرت مریم تو نہیں ہے، ام موسیٰ، ان پر اللہ وحی کر رہا ہے کہ صندوق بناؤ، یہ بچہ میں تمہاری گود میں واپس رکھوں گا۔ 70,000 بچے جس بچے کے نام پہ مار دیے گئے ہوں، جس بچے کو اللہ نے زندہ رکھا، اور اللہ کا کام تو اللہ کا ہے، جو 70,000 بچے اس بچے کے لیے مار چکا ہو تو یہی بچہ اسی کی گود میں پلے گا، جو بچوں کو مروا چکا ہے کہ کہیں وہ نہ ہو، یہ وہ نہ ہو کہ جو میرے حکومت خراب کرے گا اور حکومت میری چھین لے گا مجھ سے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہاں حضرت مادر مولا کائنات تھک تو نہیں رہے، خانہ کعبہ انہیں بلا رہا ہے، آؤ، اور بی بی جب خانہ کعبہ کے قریب گئی ہے تو جو مناجات پڑھی ہے، اس مناجات کا ایک فقرہ، مولا بی بی کی مناجات کا ایک فقرہ یہ ہے، رب انی مؤمنۃ بک وبما جاء من رسل وکتب، یا اللہ میں تیری مومنہ ہوں اور ہر اس چیز پر ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف سے نازل ہوا ہے، میں سارے نبیوں کو بھی مانتی ہوں اور ساری کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ اب بھی کلمہ ڈھونڈ رہے ہو کہ کلمہ دکھاؤ، کلمہ پڑھے نا محمد والے، توجہ ہے پر بات کریے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو جواب دیں گے ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم تھوڑی کلمہ پڑھیں گے۔ بھائی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں اندر باہر والوں سے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، کیا کہیں گے آپ کہیں گے ہم تھوڑی کلمہ پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے جو پہلے کافر ہوں۔ حضرت ابو طالب سے پوچھ رہے ہو کلمہ پڑھ لیا، حضرت فاطمہ بنت اسد سے پوچھ رہے کلمہ پڑھ لیا،
جن کی گود میں اللہ کا نبی آ رہا ہو، جن کے گھر میں قرآن اتر رہا ہو، ان کا انداز کچھ اور ہے، ان کا طریقہ ایمان کچھ اور ہے. یہ ان کے لیے تھا. کل صلوات پڑھیں ذرا محمد وال. 5-8 منٹ فضائل پڑھ لوں، اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں. گفتگو یہ ہے کہ مولا نے وہاں فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی نہیں تھا مگر میں اسلام قبول کر چکا تھا. میں مسلمان تھا اور مسلمان میں دنیا میں آنے کے بعد نہیں ہوا، ماں کے شکم میں ہی میں کلمہ پڑھ چکا تھا. تو وہاں بھی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ یا اللہ یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ اماں گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، میں امانت الہیہ ہوں جو منتقل ہوگی. اللہ اکبر. اور پھر کہا یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، جو مجھ سے بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، میرے اوپر اس مرحلے کو آسان فرما. جیسے ہی دعا فرمائی تو کعبے کی دیوار سے آواز آئی فقدمی، آگے آؤ. بیوی فاطمہ بنت اسد اطمینان کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اگر کہیں کوئی دیوار گر رہی ہو تو پیچھے ہٹتے ہیں یا آگے جاتے ہیں؟ دیوار گر رہی ہے اور آگے جا رہی ہے. یہ آگے جانا بتا رہا ہے کہ انہیں پہلے سے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور دیوار کے اندر یعنی دیوار ہٹی تو اندر گئی اور دیوار پہ جڑ گئی، اور دیوار دوبارہ جڑ گئی تو اب تالا لگا ہوا ہے دروازے پر. دروازے سے یوں نہیں گئی کہ اگر دروازے سے جاتی تو چابی تو حضرت ابو طالب کے پاس ہوتی تھی. تاریخ لکھتی کہ ابو طالب کے بچے کعبے میں نہ ہوتے تو کس کے ہوتے؟ ان کے پاس تو چابی انہی کے پاس تھی، لہذا دروازے سے نہیں گئی، دیوار سے گئی ہیں. اور وہ چابی جو دسیوں دفعہ استعمال ہوئی اور وہی ہاتھ حضرت ابو طالب کے جو اس چابی کو استعمال کرتے تھے، تالا بھی وہی تھا. مگر اب جو آ کر تالے میں چابی لگائی تو تالا کھلتا ہی نہیں. اب یہ تالا اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک سارا مکہ یہاں نہیں آ جائے گا. یہ خبر واحد نہ رہ جائے. کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ایک آدمی نے دیکھا تھا. اب اللہ اسے خبر متواتر بنائے گا. یہ خبر متواتر بنے گی جب سارا مکہ دیکھے گا. اور سارے مکہ نے جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا، آتے ہوئے تو دیکھا. یہ بیوی واپس آئی ہیں اور کیسے آئی ہیں؟ تالا کھول رہے ہیں، تالا کھول ہی نہیں رہا، تالا نہیں کھول رہا. اچھا 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن ہو گئے، کوئی اندر کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. بھائی اگر کسی کے لیے یہ بات مشکل ہو تو میرے پاس 15 سے زیادہ برادران اہل سنت کے بزرگ اور معتبر علماء کرام کی تحریریں اور ان کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں جو باتیں میں کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خانہ کعبہ میں مولا علی کی ولادت کا نظریہ کسی مسلک کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ تمام عالم اسلام اس بات کے اوپر. اب اگر کوئی اپنے ہی کی نہ مانتا ہو تو میں ہوتا ہو سکتا ہے نا میرے اس کلپ کے بعد میرا کلپ بنے گا، پھر مجھے جواب آئے گا اور کہا جائے گا نہیں غلط کہہ رہے تھے، سب نہیں مانتے. تو بھائی ہم تمہیں نہیں مانتے، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں مانتے؟ تمہارے بڑوں نے لکھا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو یہ ایک مشکل ہے ہمارے ہاں، علمی بے ہنگمی ہے. تو بیوی خانہ کعبہ میں ہو، تالا نہیں کھل رہا. تو جب تالا نہیں کھل رہا تھا اور اچھا وہ میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، آپ سننا چاہ رہے ہیں تو سن لیں نا. اندر کھانا پینا کچھ نہیں تھا، 3 دن سے بیوی اندر تھی. خود بیوی سے جب حضرت ابو طالب نے پوچھا نا کہ 3 دن گزرے کیسے، تو فرمایا ہے میرے والی جب میں خانہ کعبہ میں گئی اور اس بچے کی آمد ہوئی تو میں نے دیکھا کہ 5 نورانی شکلوں والی عورتیں آئی. ایک میری دائیں جانب کھڑی ہو گئی، ایک میرے بائیں جانب کھڑی ہو گئی، ایک سرہانے کھڑی ہو گئی، ایک پائنتی کھڑی ہو گئی، اور ایک میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے کہہ رہی تھی
کہ اے میری بچی یہ میرا ہی بچہ ہے، میں خدیجۃ الکبریٰ ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیوی نظر آ رہی ہے جی، ایک مریم تھی، ایک سارہ تھی، ایک حاجرہ۔ سلمان پڑھیں محمد وال۔ اور اپنے ساتھ حتی جو جملے ہیں، میں بہت ہی محتاط بول رہا ہوں، اپنے ساتھ دسترخوان لائی تھی، اپنے ساتھ وہ کھانے لائی تھی جو میں نے دنیا میں نہیں کھائے، جنت کی غذائیں لے کر آئی تھی۔ اور ان کے ساتھ ایک ابریق بھی تھی، یعنی لوٹا تھا، ایک تش تھا۔ یہ جنت کے برتن لائی تھی کہ بچے کی آمد ہو رہی ہے، اور اس کے بعد میں نے جنت کی غذائیں کھائی، مگر یہ بچہ کچھ کھا نہیں رہا تھا۔ اس بچے نے آنکھیں بھی نہیں کھولی، یہاں تک کہ مصطفیٰ نے اسے گود میں لیا۔ اور سرکار دو جہاں نے جب گود میں لیا تو علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ دیا کر رہا ہوں کہ جب امامت نے نبوت کی گرمی پائی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، تو فوراً میرے مولا علی کے لیے کہا کہ اس نے آنکھیں کھول دی، تو تالا نہیں کھل رہا تھا، تو آواز آئی، مجمع تو بڑا لگا ہوا تھا، پورا مکہ باہر آ گیا تھا، اطراف کے گاؤں آ گئے تھے سن کر کہ ایسا واقعہ ہو گیا ہے، ایسے دیوار پھٹی ہے اور بیوی اندر گئی ہے اور اس کے بعد واپس نہیں آئی ہیں۔ سب دیکھ رہے تھے کہ منظر کیا ہے، تو مجمع میں سے کسی کی آواز آئی کہ ابو طالب تالا توڑ دیجئے، تالا کھل نہیں رہا، تو آواز آئی تالا توڑ دیجئے۔ نبی برابر میں کھڑے تھے، سرکار نے فرمایا چچا تالا وہ توڑتے ہیں جو کردار والے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اور پھر اندر جب گئے ہیں تو منظر ہی کچھ اور ہے۔ بچے کو گود میں لیا ہے، بچے کو گود میں لیا تو بی بی نے فرمایا اے میرے بھتیجے محمد، اس نے اب تک کچھ کھایا نہیں ہے، اس نے آنکھیں بھی نہیں کھولی ہیں۔ جب گود میں آئے تو آنکھیں کھول دی، جیسی آنکھیں کھولی توجہ چاہوں گا، تو مولا نبی نے اپنی زبان پہلی غذا کے طور پر، بھائی گھٹی دی جاتی ہے نا، پہلی غذا دی جاتی ہے گھٹی، پہلی غذا گھٹی مولا نبی نے اپنی زبان مولا علی کے منہ میں دے دی۔ پھر مجھے اظہر حسن زیدی کا بڑا حسین جملہ یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں علی اسے کہتے ہیں جسے نبی نے زبان دے دی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جی یہ تو یہ گفتگو تو ایسی ہے کہ ساری رات میں کرتا رہوں۔ مولا علی کے فضائل اور گھنٹوں گزر جائیں گے مگر علی کے عین سے بھی آگاہی نہیں ہو پائے گی۔ بہت بڑا سمندر ہے فضائل کا، بہت بڑا سمندر ہے فضائل کا، اور کسی کی شان میں اتنا کچھ نازل نہیں ہوا جتنا اکیلے علی کی شان میں آیا ہے۔ قرآن کی آیات بھی ہیں، احادیث مصطفیٰ بھی ہیں، اور ذاتی کمالات بھی ہیں، اور اس گھرانے کے مشترکہ کمالات بھی ہیں۔ افضلیت فضائل فضیلت اہل بیت کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں آج چھٹے مرحلے پر آئے ہیں۔ پنجتن کے فضائل اللہ نے نازل کیے ہیں، اور قرآن ہے تو اسے ہمیں پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ یہ باتیں ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یوں تو ایک کا نام حسن، ایک کا حسین، کسی کا نام جعفر، کسی کا نام باقر، مگر یہ سب حقیقت میں علی ہے، سب علی ہیں، بلند لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں اور عظیم المرتبت لوگ ہیں۔ اس گھرانے کے بڑے بھی علی ہیں اور اس گھرانے کے بچے بھی علی ہیں۔ ان بچوں میں جو علی ہیں ان میں ایک کا ذکر آج ہونا ہے، اور وہ ہے علی اصغر۔ آج 6 محرم ہے، باہر خواتین تشریف فرما ہے، میرے عزیز بھائی